تو پھر حجرے میں تشریف لے گئے، عبادت شروع کی، سورہ جاسیہ کی تلاوت کی، سورہ دخان کی تلاوت کی، سورہ روم کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی۔ باہر تشریف لاتے ہیں لیکن آج آپ کا انداز الگ ہے، ذہن میں کھڑے ہو کے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر حالت اضطراب میں علی اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے سوال کیا، بابا میں نے آج تک کبھی آپ کے چہرے پر یہ حالت نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا بیٹی ام کلثوم، تمہارا باپ اپنی زندگی میں بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں گیا لیکن کبھی علی کی پیشانی پر شکن نہ آئی، لیکن آج تمہارا بابا علی جس ہستی کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے وہ حکم الحاکمین ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کہا بابا آپ نہ جائیے، کسی اور کو اپنی جگہ امامت کے لیے بھیج دیجیے۔ فرمایا اللہ کی قضاء و قدر سے مفر ممکن نہیں۔ یہ کہتے ہوئے پھر حجرے میں تشریف لے گئے اور حجرے کے باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی۔ آپ تفصیلی مصائب سنیں گے، بس میں یہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جیسی تلواروں کی آواز سنی، حضرت بیت الشرف سے باہر تشریف لائے، دیکھا حذیفہ یمانی 40 جوانوں کے ساتھ تلواریں لیے ہوئے حضرت کے گھر کے گرد حصار لیے کھڑے ہیں۔ پوچھا حذیفہ کیا ہوا، کیوں علی کے گھر کے گرد حصار بنا کے رکھا ہوا ہے؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حذیفہ، کہ مولا متقیان کیا کریں، جب سے ماہ مبارک رمضان شروع ہوا ہم برابر آپ کی زبان سے یہی سن رہے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حیف ہے ایسی زندگی پر کہ ہم زندہ رہ جائیں اور آپ شہید ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے یہ عہد کیا ہے جوانوں کے ساتھ مل کر، اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ، کہ جتنے دن ماہ رمضان کے باقی رہ گئے ہیں ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ایک مرتبہ یہ جملے سنے، فرمایا حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا میرے امام ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا۔ امام نے فرمایا میں امام کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ چلے، راوی کہتا ہے حذیفہ مڑ مڑ کر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، مبادا یہ وہی رات نہ ہو کہ جس رات علی کو شہید کر دیا جائے۔ بالآخر حذیفہ چلے، گھر پہنچے، تلوار اپنی بیوی کو دی۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا آپ تو علی کی حفاظت کے لیے گئے تھے، کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ حضرت نے ہمیں خود حکم دیا، اگر خود حکم نہ دیتے ہم کبھی نہ آتے۔ کہا حذیفہ اگر آج کی رات میں ہمارے مولا کو کچھ ہو گئے تو قیامت کے دن سیدہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن پیغمبر گرامی اسلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حذیفہ نے کہا کسی میں جرأت نہیں ہے کہ میرے مولا کو شہید کر سکے، میرے علی فاتح خیبر قاتل مرحب و انتر ہیں۔ یہ کہا پھر کچھ لمحے کے لیے حذیفہ اپنے بستر پر لیٹے تاکہ کچھ استراحت کے بعد شب قدر کے اعمال بجا لائیں۔ لیٹے، تکیے پہ سر رکھا، کچھ دعائیں تلاوت کی، اور اسی اثناء میں حذیفہ کی آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، حذیفہ کی زوجہ ان کی شانیں ہلا رہی ہے، کندھے جھنجھوڑ رہی ہے کہ حذیفہ اٹھو، مسجد سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اب جو حذیفہ اٹھ کر حجرے سے باہر سین میں گئے تو مسجد کوفہ سے یہ آواز بلند ہو رہی تھی، تحطمت واللہ ارکان الہدی، اللہ کی قسم ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، اللہ قد قتل علی المرتضی، علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا۔ بس ننگے پاؤں حذیفہ دوڑے، اور جب پہنچے تو کیا منظر دیکھا۔ ماہ رمضان میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رحل کھولتے ہیں قرآن رکھنے کے لیے، جس طرح سے رحل کو آپ تلاوت کے لیے کھولتے ہیں اسی طرح سے علی کا سر شگافتہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، مولا متقیان کے سر کو ایک زرد پٹی سے باندھا گیا، لیکن زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ حجر روایت کرتے ہیں مجھے فرق پتہ نہیں چل رہا تھا اس پٹی کے رنگ میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ سے مولا متقیان نے فرمایا حسن بیٹا پہلے نماز پڑھو، یہ علی کی زندگی کی پہلی نماز ہے جو علی نے بیٹھ کر پڑھی ہے۔ لیکن جس طرح سے روز عاشور حسین زین فرض پہ کبھی دائیں کی طرف گر جاتے تھے اور کبھی بائیں کی طرف گر جاتے تھے، اس نماز میں علی ابن ابی طالب کی وہی کیفیت ہے۔ زہر کا اثر اتنا شدید ہے اور شمشیر اس درجہ کاری ضرب تھی کہ حضرت کبھی دائیں جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں جھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد مولا متقیان کو گھر کی طرف لایا گیا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ آپ کو گھر لایا جاتا ابن ملجم بھاگ چکا تھا۔ ایک مرتبہ ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا، جیسے ابن ملجم کو رسیوں میں باندھ کر کے لایا گیا، مولا نے پوچھا بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟
لیکن اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا. حضرت کے لیے جو دودھ کا شربت لایا گیا تھا حضرت نے اس کی طرف بڑھا دیا, کیسے پلاؤ, اس کی زبان خشک ہو چکی ہے. کائنات انسانی علی ابن ابی طالب کی اس تاریخی معجزے کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی کہ اپنے قاتل کو شربت کا جام پیش کیا, اور اس کے بعد دیکھا کہ اسے بولا نہیں جا رہا کیونکہ اس کو رسیوں میں کس کے باندھا گیا تھا. مولا متقیان نے فرمایا اس کی رسیوں کو کھول دو, اگرچہ میرا قاتل ہے لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم اسے رسیوں میں کس کے باندھو. میں دست ادب جوڑ کر عرض کروں گا یا امیر المومنین, آپ اپنے قاتل کو رسیوں میں جکڑا ہوا برداشت نہیں کر پا رہے, کیسے برداشت کیا ہوگا جب آپ کی بیٹیوں کو اسی کوفہ میں. بس میرے عزیزو اب آخری جملہ عرض کروں, یہاں تک کہ مولا متقیان کو اٹھا کے لے کے گئے, لیکن جب گھر کے باہر بنو ہاشم کی گلی میں پہنچے حضرت نے فرمایا مجھے نیچے اتار دو, اس لیے کہ جب میں گھر سے آیا تھا تو اپنے قدموں سے چل کے آیا تھا. جب میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں تمہارے کندھوں پر سوار دیکھیں گی ان سے برداشت نہیں ہو پائے گا. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا مولا آپ کی بیٹیوں نے آپ کے سر پر ضربت لگتے ہوئے نہیں دیکھا, میری لاکھ مرتبہ جان قربان ہو جائے حسین کی بیٹی سکینہ پر, جو چند قدم کے فاصلے پر اپنے بابا کو ظالم کی ضربوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اور عزیزو آخری جملہ, وہ مرحلہ جب مولا متقیان ایک ایک بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں, سب سے آخر میں اپنی بیٹی زینب بنت علی کو وصیت کی, اور وصیتیں کرتے کرتے علی کی چیخ نکل گئی, گریہ بلند ہوا, اور اس کے بعد اشارہ کیا بیٹی زینب. کچھ لمحے گزرے تھے یا ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہو گئی, السلام علیکہ یا امیر المومنین, السلام علیکہ یا ابتا, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.